ہم ملاقاتوں کے دوران مسجد کو عمل سے خالی نہیں چھوڑیں گے. تم چاہے تو ہی ساتھ ہی چھوڑ دو، ایک استقبال کرانے والوں کا، ایک دعوت ہے. باقی ہر مسلمان کو کسی بھی حال کا ہو، تمہیں ناپاک مسلمان ملیں گے، ان کی ناپاکی کو مت دیکھنا، مسلمان کا مقام دیکھنا کیا ہے. ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، صحیح حدیث میں ہے. ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اور ساری دنیا کی مساجد بیت اللہ سے ادنا ہے. پھر ایک مسلمان کو مسجد کے ماحول میں آنے کے اعتبار سے حقیر سمجھنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ مساجد بیت اللہ سے ادنا اور مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا. دیکھو، غور کرو. پھر یہ کہنا کہ یہ مسجد میں کیسے آ سکتا ہے؟ ہاں ناپاک ہے، مسجد میں لے آؤ، غسل کروا دو، پاک کپڑا پہنا دو. مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے، ایک مسلمان کو اللہ سے ملنے کے قابل بنا دینا، اس سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کا اور کوئی اور عمل نہیں ہے. اور یہ ایک صحیح روایت کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی جو محنت ہے، اس محنت سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس لیے دوستو عزیزو، عرض کر رہا کہ یہ ہے ملاقاتوں کا اصل مقصد، کہ کسی طرح اس مسلمان کا ماحول بدل جاوے، یہ بازار کے ماحول سے مسجد کے ماحول میں آ جاوے. کیونکہ تزکیے کا اور تربیت کا اور مغفرت کا جو اصل وعدہ ہے وہ تو اعمال مسجد سے ہے. اس میں تو کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. روایتوں کو، قرآن کی آیتوں کو بہت غور سے اس مقصد سے دیکھے بغیر کبھی دل مطمئن نہیں ہوگا. کیونکہ جو چیز موجود اور معمول میں ہے، اس کا آدمی اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتا، چاہے وہ قرآن حدیث کے اندر صراحتاً موجود ہو. جس چیز کی طرف کی طبیعت جس چیز سے یعنی مانوس اور عادی ہو جاتی ہے، اس کے خلاف سننا دیکھنا پسند نہیں کرتا. اپنے کام کو صحابہ کی سیرت کی طرف لاؤ، یہ میں عرض کر رہا ہوں. اس طرح ہمیں محنت کرنی ہے کہ اپنی مسجدوں کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑو. یہ پہلی صفت ایمان کے ساتھ یہ محنت ہے. کیوں؟ اس صفت ایمان کی محنت کا کیا تعلق ہے نماز سے؟ کہ اس کا نماز سے تعلق یہ ہے، اس کا نماز سے تعلق یہ ہے کہ اگر دوسروں کو دعوت دے کر عمل کی طرف لائے گا تو یہ اپنے عمل کو ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ تو یقینی بات ہے کہ جو کام ایک شخص دوسروں سے کروا رہا ہے وہ اس کام کو بدرجہ اولا کرے گا، اس کام کو بدرجہ اولا کرے گا، بدرجہ اولا اس کام کو کرے گا جس کام کو دوسروں سے کروا رہا ہے. مؤذن اذان کے ذریعے دوسروں کو نماز کی طرف بلا رہا ہے. کیا کوئی مسجد ایسی ہوگی جس کا مؤذن اذان دیتا ہو نماز نہ پڑھتا ہو؟ یہ دوسروں کو نماز کی طرف بلا رہا ہے، وہ نماز کیسے چھوڑ دے گا؟ جب مسجدوں میں جمع ہو کر مسجد سے باہر کے ساری مادی نقشوں سے کچھ نہ ہونے اور عمل پر اللہ کی ذات عالی سے ہونے کے یقین کو لے کر جائے گا مسجد سے، تو یہ اذان پر دکان کو چھوڑ کر آئے گا. ابھی تو ایمان یقین کی وہ محنت ہی نہیں ہے جس سے اللہ رب العزت کا اور اس کے عوامی سے کامیابی کا وہ یقین پیدا ہو جو اذان پر دکان کو بند کرا دے. نماز جب قائم ہوگی، جب مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے نقشوں سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جاوے، نماز جب قائم ہوگی. ورنہ انسان کی فطرت ہے جس چیز کو اصل سمجھے گا، یقینی سمجھے گا، اس کو ترجیح دے گا. جس چیز کو یقینی سمجھے گا اس کو ترجیح دے گا. اصل میں ہماری جو طبیعتیں ہیں وہ مغیبات کو نہ بولنے کی وجہ سے مشاہدات اور تجربات سے متاثر ہو گئی ہیں.
ظاہر کو اتنا بولتے ہیں کہ بس میں کیا عرض کروں، شرم کی بات ہے، اللہ کے غیر کو ہی معبود بنا بیٹھے ہیں۔ اتنا فرق ہے ہم میں مشرکین میں، انہوں نے عملی طور پر اللہ کے غیر کو معبود بنایا ہوا تھا، ہم نے یقینی طور پر اللہ کے غیر کو معبود بنایا ہوا ہے۔ اتنا فرق ہے ہم میں اور غیروں میں، انہوں نے عملی طور پر اللہ کے غیر کو معبود بنایا ہوا ہے، ہم نے یقینی طور پر اللہ کے غیر کو معبود بنایا ہوا ہے، ہم نے یقینی طور پر بنایا ہوا ہے۔ یہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، نہیں جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اس کی مشق کے لیے ایمان کے حلقے دیے گئے ہیں کہ اس مشق کے ساتھ اب آؤ عمل کی طرف۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اتنا ضرور کرنا، تم سب سے میں تاکید سے عرض کرتا ہوں، اتنا ضرور کرنا کہ کسی طرح ایک مسلمان کو لا کر اس سے نماز ادا کرا لینا۔ میں بہت حیران ہوں تم سب کے کام سے کہ تم لوگوں نے تبلیغ کے ذریعے کان میں دین کی بات کے ڈالنے کو کام سمجھ لیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اتنی کوشش اور محنت کے باوجود امت میں ارتداد کیوں ہے؟ فلاں علاقہ مرتد ہو گیا، فلاں علاقہ مرتد ہو رہا ہے، اتنی جماعتوں کی نقل و حرکت ہے۔ حضرت اسامہ کی جماعت جہاں جہاں سے گزرتی تھی وہاں کے مرتدین اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ ہماری جماعتیں پھر رہی ہے، امت میں ارتداد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ساری جماعتوں نے، وہ نئے ہوں یا پرانے ہوں، وہ ذمہ دار ہیں یا غیر ذمہ دار ہوں، ان لوگوں نے باتیں کرنے کا نام تبلیغ رکھا ہوا ہے۔ وہ یہاں ملا اس سے یہاں بیٹھ کے بات کر لی، وہ ہوٹل ملا اس ہوٹل میں بات کر لی، وہ دفتر ملا اس دفتر میں بات کر لی۔ باتیں کرنے کا نام تبلیغ کا کام رکھا ہوا ہے، حالانکہ کام یہ تھا کہ ایک مسلمان کی خوشامد کر کے، پاؤں پکڑ کے، تھوڑی میں ہاتھ دے کے کسی طرح اس سے نماز ادا کروا لو۔ اس کے علاوہ امت کو ارتداد سے بچانے کا خدا کی قسم کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تم جتنے چاہے بروشر چھاپ لو، جتنے چاہے واعظ کر لو، جتنی چاہے کوشش کر لو، میں تمہیں دل سے یقین سے کہہ رہا جو کچھ کہہ رہا ہوں، جب تک تم ایک مسلمان کو نماز پر عملی طور پر نہیں لاؤ گے امت ارتداد سے بچ نہیں سکتی، کیونکہ نماز ہی ایک ایسا رکن ہے، نماز ہی اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس کے بغیر مسلمان اسلام پر قائم رہ نہیں سکتا۔ کیونکہ حضرت عمر کی رضی اللہ کی آخری بات تھی دنیا سے جاتے ہوئے کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جس گھر میں آپ کا حصہ نہیں آپ اس گھر میں قیام نہیں کر سکتے، جس دکان میں آپ کا حصہ نہیں آپ اس دکان سے کوئی نفع نہیں لے سکتے، جس زمین میں آپ کا حصہ نہیں آپ اس زمین سے ایک دانہ غلے کا نہیں لے سکتے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو جب نماز نہ پڑھنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے تو ارتداد میں کیا رکاوٹ ہے؟ میں ضروری بات کر رہا ہوں، یہاں بیٹھ کے بات کر لو، وہاں بیٹھ کے بات کر لو، وہاں بیٹھ کے بات کر لو، کان میں دین کی بات پڑ جاوے۔ جی ہاں، اتنی کان میں دین کی بات تو دورہ رسالت میں مشرکین کے کان میں بھی ڈالی جاتی تھی۔ جی ہاں، لیکن نماز پر امت مسلمہ ایسی مجتمع تھی کہ واصف بن عفان رضی اللہ عنہ کو کوئی ملا نہیں جس سے جا کر ملاقات کرتے اور اپنے آنے کی غرض بتاتے کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سب نماز میں جمع تھے، سب نماز پر جمع تھے، کوئی نہیں ملا ان کو۔ جب انہیں کوئی نہیں ملا تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی۔ لو نماز پڑھ لو، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ یہاں کرنے کا کچھ کام ہی نہیں ہے نماز کے وقت میں، 100% مسلمان نماز پر جمع ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ اندر اس بات کی کوشش اور تقاضا ہو ملاقات کے ذریعے. میں نہیں کہتا کسی کو مجبور کرو، زبردستی کرو کہ آپ 10 منٹ کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ. 10 منٹ ہم آپ کے چاہتے ہیں. پیار محبت سے سمجھا کر، نرمی سے، کسی طرح اس سے مسجد میں لا کر اس سے اس وقت کا اللہ کا فریضہ ادا کروا لو، کیونکہ یہ قرآن کا یقینی وعدہ ہے کہ نماز منکر سے روک دے گی. بیمار کمزور آدمی کو تقاضا کیا جاتا ہے، باقی علاج بعد میں ہوتا رہے گا. آپ اتنے کمزور ہیں کہ ایک مرتبہ تو آپ کو چل کر یہ انجیکشن لگوانا ہوگا، یہ ڈرپ لگوانی ہوگی، تاکہ آپ کے بدن میں قوت ہو دوا کو لینے کی. علاج کے لیے قوت پیدا کی جاتی ہے. نماز کا ادا کروا لینا اس کے دل کو حق قبول کرنے کے لیے کھولنا ہے، ورنہ نماز چھوڑ دینے والے کا دل وہ حق کو قبول کرنے سے بند ہو جاتا ہے. جی ہاں، یہ بہت سخت بات ہے. وہ حق کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ وہ اسلام سے پھر گیا ہے. جی ہاں، بعض ائمہ کے نزدیک تو مرتد ہے نماز کا چھوڑنے والا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ملاقات کو عادت نہ بنا لو، بلکہ ملاقاتوں کو کسی غرض کے لیے کرو. ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے 20 سال سے میری دکان پر میرے مکان پر گشت ہوتا ہے. 20 سال سے یہ آتے ہیں، اپنے معمول کے مطابق چند متعین جملے ہیں وہ مجھے کہتے رہتے تھے، میں سنتا رہتا تھا. 20 سال سے میرے مکان پر بھی میری دکان پر بھی گشت ہوتا ہے. میں کہا یہ آئیں گے، آج فلاں دن ہے، ان کا ہفتہ واری گشت ہے، آئیں گے، بات کریں گے، چلے جائیں گے. خود سنایا مجھے اس نے کہ 20 سال کے بعد ایک جماعت ایسی آئی میرے پاس، کہنے لگی کہ ہم آپ سے مسجد میں بات کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہیں 10 منٹ دے دیں. کہنے لگی ان کے کہنے سے میں ساتھ ہو گیا. فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا پہلا دن ہے، یہ میری زندگی کا پہلا دن ہے کہ میں نے اللہ کا بندہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور مسلمان ہوتے ہوئے زندگی میں پہلا قدم مسجد میں رکھا، اور یہ میری زندگی کا پہلا دن ہے کہ میں نے اپنے رب کو سجدہ کیا. ورنہ 20 سال سے میں ان کی باتیں اپنے دکان پر مکان پر سنتا تھا، کہتا ہاں اچھی بات ہے، چلو یہ معمول بھی پورا ہو گیا. اصل میں تربیت اور اللہ کی ذات کے ساتھ متعلق کرنا مقصود ہے امت کو. یہ ہے ہمارے گشت کا موضوع کہ کسی طرح یہ مسلمان نماز پر آ جائے. ہے میرے دوستو عزیزوں، دوسری بات یہ ہے کہ خود اپنی ذات سے بھی اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو. دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے. من اقامہا فقد اقام الدین، جو نماز کو درست کر لے گا وہ دین کو قائم کر لے گا. ورنہ 40 سال کا پرانا نمازی جس کو دمشق کی مسجد میں دیکھا، حذیفہ رضی اللہ عنہ دیکھ کے فرمایا کہ اگر اسی نماز پر مر گیا تو یاد رکھ تیری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. کیونکہ آپ کا دین ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. اپنی نمازوں کے اندر کمال پیدا کرو. یہ ہماری اللہ معاف کرے طبیعتیں بن گئی ہیں. جلدی جلدی نماز پڑھو، مشورہ کرنا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھو، گشت میں جانا ہے. جی ہاں، اعمال دعوت اعمال عبادت میں کمال پیدا کرنے کے لیے تھے. یہ اعمال عبادت کو بگاڑتے ہیں اعمال دعوت کے لیے. اس لیے بھی نمازوں کے اندر کمال پیدا کریں، نمازوں میں کمال پیدا کریں، نمازوں میں کمال پیدا کریں. سب سے پہلے نماز سے کامیابی کے یقین کی طرف امت کو بلاؤ یقین کے ساتھ. جو فرماتے تھے کہ عمل اور سبب یہ مسلمان کے معمول میں جمع ہو سکتے ہیں، یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. اگر یقین میں نماز اور سبب کو جمع کرے گا تو نماز نکل جائے گی یقین سے. نماز برداشت نہیں کرے گی کہ اس کو یقین میں سبب کے ساتھ شریک کیا جائے. نماز برداشت نہیں کرے گی کہ نماز یقینی ہے، سبب غیر یقینی ہے.
نماز نور ہے، اسباب ظلمت ہیں. یہ دونوں یقین میں جمع نہیں ہوں گے، یہ دونوں یقین میں جمع نہیں ہوں گے. ہاں اسباب کو معمول میں جمع کر سکتا ہے، عمل اور سبب کو معمول میں جمع کر سکتا ہے، یقین میں جمع نہیں ہو سکتے کہ بھائی دونوں چیزیں یقینی ہیں، اسباب بھی ہیں اعمال بھی ہیں. ایسا نہیں ہے. اسباب بالکل غیر یقینی ہیں اور نماز بالکل یقینی ہے. جو چیز بالکل غیر یقینی ہے اس کو یقینی چیز کے ساتھ یقین میں جمع نہیں، یہ یقین میں جمع نہیں ہو سکتے، ورنہ نماز نکل جائے گی، یقین سے باہر ہو جائے گی کہ نہیں میں اسباب کے ساتھ شریک نہیں ہوں گی. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز کی طرف یقین کے ساتھ دعوت دیا کرو. ہر فرماتے تھے اسباب کی تردید کے بغیر نماز کی طرف بلانا نماز کو یقین میں آنے نہیں دے گا. اسباب کی تردید کے بغیر اگر نماز کی طرف بلا رہا ہے، اسباب کی تردید کیے بغیر اگر نماز کی طرف بلا رہا ہے تو نماز پر کبھی یقین نہیں آئے گا، کبھی یقین نہیں آئے گا. نماز پر یقین کبھی نہیں آئے گا اگر اسباب کی تردید کے بغیر نماز کی دعوت دے رہا ہے. اسباب کی تردید کے ساتھ نماز کی طرف بلاؤ، اسباب کی تردید کے ساتھ نماز کی طرف بلاؤ، تب نماز کا، تب یقین شکلوں سے عمل کی طرف منتقل ہوگا. اس لیے آپ نے اپنے صحابہ کو اس بنیاد پر اٹھایا. ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. ہمارا یہ کام ہے، میں تم سے سب سے تاکید سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے کام کی سطح پر آگے بڑھانے کے لیے اور ان تمام باتوں کو پر بصیرت لانے کے لیے مولانا صاحب کے بیانات اہتمام سے پڑھا کرو اور ساتھیوں کو دیا کرو اور متوجہ کیا کرو. یہ نہیں کرو گے تو بڑے خطرے کا شکار ہو جاؤ گے. تم سے لوگ کہیں گے یہ نہ کہنا، وہ نہ کہنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا. ایسا ہو جائے گا گویا عوام کی بگڑی ہوئی یقین کی سطح پر کام اتر آئے گا اور عوام کی بگڑی ہوئی یقین کی سطح پر اعمال کا معیار قائم ہو جائے گا. اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں، مولانا صاحب کے بیانات، مولانا عصا کے ملفوظات، انہیں اہتمام سے پڑھا کرو، انہیں اہتمام سے پڑھا کرو. اس سے یقین کی وہ سطح سامنے آئے گی جو حضرت چاہتے تھے، ورنہ کام کی سطح گرتی جائے گی. کسی کام کرنے والے کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ وہ مولانا صاحب کا بیان پڑھے بغیر اجتماع میں بیان کرے. کسی کام کرنے والے کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے، کسی کام کرنے والے کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کا بیان پڑھے بغیر دعوت کے ممبر سے بات کرے. میں ضرور بات اور سمجھ کر کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ اس مقصد موضوع سے ہی ہٹ جائے گا، اس مقصد سے موضوع سے ہی ہٹ جائے گا جہاں حضرت امت کو کھینچ کر لانا چاہتے تھے. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرمانے لگے کہ جب میرے ذمے اجتماعی کوئی کام کر دیا جاتا ہے تو میرا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ میں حضرت کے بیانات لے کے بیٹھتا ہوں اور بار بار پڑھ کر پہلے اپنے ذہن کو اور فکر کو اس طرح منتقل کرتا ہوں جو حضرت چاہتے تھے. اس کے بغیر بیان کرنے کو کام کے ساتھ مجمع کے ساتھ خیانت سمجھتا تھا. کام کے ساتھ مجمع کے ساتھ تو میری بات کی تو متوجہ نہیں ہو شاید، میں اتنی ضروری باتیں عرض کر رہا. کام کے ساتھ مجمع کے ساتھ خیانت یقین کرتا ہوں حضرت کے بیان کو پڑھے بغیر مجمع میں آ کے بیان کرنے کو، حضرت کا بیان پڑھے بغیر مجمع میں بیان کرنے کو کام کے ساتھ مجمع کے ساتھ خیانت سمجھتا ہوں. فرماتے تھے ہم اپنی باتیں کہہ کے کام کی سطح کو نیچے گرا دیں گے. اس لیے عرض کر رہا تاکید سے سب کام کرنے والوں سے کہ مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات، مولانا صاحب کے بیانات، انہیں لازم پکڑ لو، انہیں لازم پکڑ لو. حضرت نے جتنی اللہ کے غیر کی شکلوں کی دھجیاں حضرت نے اڑائی ہے نا، اتنی تو مجدد صاحب کے بعد سے مجھے کسی کے بیان اور تقریباً ملی نہیں. صاف بات ہے، جتنی حضرت نے
دھجیاں اڑائی ہیں نا ساری شکلوں کی اور ساری مادہ نقشوں کی۔ آج مسلمان جتنے بھی دین پر ہونے والے حملوں میں اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے